الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً خلقنا ہم نے پیدا کیا الانسان انسان کو من صلصال بجنے والی مٹی سے، من حمئن گارے سے، مسنون سڑے ہوئے بدبودار۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ گارے سے تھی۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اسی سورت کی آیت نمبر 16 جو ہم نے پڑھی، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اس آیت کریمہ سے توحید کے دلائل کا بیان چلا آ رہا ہے۔ اوپر کی آیات میں مختلف چیزوں کی تخلیق کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور دلیل ذکر کیا ہے، تو اب انسان کے پیدا کیے جانے کو بطور دلیل اللہ تبارک و تعالی ذکر کر رہے ہیں۔ گویا جو انسان کی تخلیق اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں یہ بھی توحید کے دلائل میں سے ہے۔ من صلصال من حمأ مسنون، یہ عربی زبان میں مٹی کے مختلف نام ہیں۔ احوال مختلف ہونے کے ساتھ نام بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے ساتھ سمجھیے، ایک ہے سیاہ رنگ، ایک ہے سرخ رنگ۔ اب سیاہ اور سرخ دونوں کو ملا دیا جائے تو ایک تیسرا رنگ بن جاتا ہے۔ اب وہ جو تیسرا رنگ بنے گا نہ ہم اس کو سرخ کہہ سکتے ہیں نہ ہی سیاہ کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ وہ ایک اور شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو اسی طرح مٹی کے بھی مختلف احوال بدلنے کے ساتھ مختلف نام عربی زبان میں موجود ہیں۔ خشک مٹی کو عربی زبان میں تراب کہا جاتا ہے، لیکن جب اس مٹی کو، خشک مٹی کو بھگو دیا جائے، یہ آپ نے فرق اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ خشک مٹی کو کیا کہتے ہیں؟ تراب، تا را الف با، ترابن۔ اور جب خشک مٹی کو بھگو دیا جائے پانی میں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ طین، طا یا اور نون، طینن۔ پھر جب مدت تک پڑی رہنے سے وہ مٹی سیاہی کی طرف مائل ہوتی ہے، سیاہ ہو جاتی ہے، تو اسے حما کہا جاتا ہے۔ پڑھا نا من حمائن، تو اسے حما کہا جاتا ہے۔ اور جب اسے اسمیل آنا شروع ہو جائے، اس میں بدبو پیدا ہو جائے، تو اسے حمأ مسنون، بدبودار کیچڑ، گارا، یہ کہا جاتا ہے۔ پھر جب وہی گارا، وہی بدبودار کیچڑ جب خشک ہو کر چھن چھن بجنا شروع کر دے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صلصال۔ لفظ مسنون کا ایک معنی نرم اور ملائم بھی کیا جاتا ہے۔ تو گویا آیات و تفاسیر سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کن کن مراحل سے گزری اسے یوں سمجھا جائے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے پوری زمین سے خشک مٹی لی، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 59 160 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تراب سے پیدا کیا ہے، اور تراب آپ نے پڑھ لیا کہ خشک مٹی کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کے ساتھ ابو داؤد حدیث نمبر 4693 4693
جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك. اللہ تعالی نے آدم کو ایک مٹھی سے پیدا فرمایا جو اس نے ساری زمین سے لی، تو بنی آدم اس زمین کے اندازے کے مطابق وجود میں آئے. ان میں سرخ، سفید، سیاہ اور اس کے مابین لوگ ہیں، اور نرم، سخت، خبیث، طیب اور اس کے مابین بھی ہیں. تو یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ اور یہ ابو داؤد کی حدیث، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت سے تو پتہ چلا کہ تراب سے پیدا کیا، خشک مٹی سے. حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ خشک مٹی اللہ تعالی نے صرف ایک جگہ سے نہیں بلکہ زمین کے مختلف حصوں سے لی تھی. اب سمجھیے کہ یہ تو پہلا مرحلہ ہے. دوسرا پھر مرحلہ کیا ہے کہ اس مٹی کے اندر پانی ملا دیا گیا. جب پانی ملا دیا گیا تو وہ طینن ہو گئی، طا یا نون. پھر کیا کیا، اسے مدتوں پڑا رہنے دیا. جب وہ کالی سیاہ اور نرم و ملائم ہوگی تو آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ اور شکل و صورت بنا دی گئی. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ سورۃ الاعراف آیت نمبر 11. جب وہ سوکھ کر چند چند بجنے لگا تو اس میں اپنی خاص پیدا کردہ روح پھونکی. اسی طرح صلصال کا ذکر بھی فرمایا. تو سورۃ الرحمن آیت نمبر 14 دیکھیں، من صلصال کالفخار، کہ وہ چھن چھن کرنے والی مٹی آگ میں پکی ہوئی مٹی کی طرح کھنکھنانے والی تھی، چھن چھن کرنے والی تھی. تو اس سے پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق صرف ایک ہی قسم کی مٹی کے ساتھ نہیں ہوئی، اور ایک ہی مٹی کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے مختلف احوال گزرے. کبھی وہ ایسی مٹی تھی کہ اسے طین کہا جاتا تھا، بلکہ پہلے تراب، پھر طین، اور پھر اسی طرح آگے صلصال اور دیگر حمأ مسنون اور صلصال. مختلف قسم کے احوال آئے اس پتلے پر. پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. آگے فرمایا والجان، اور جنوں کو خلقناہ، ہم نے انہیں پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، من نار السموم، من نار آگ سے، السموم سخت حرارت والی، لو کی آگ جسے کہتے ہیں. السموم لو کی آگ، یہ زیادہ مناسب ترجمہ ہے. اور جنوں کو اس سے پہلے لو کی آگ سے پیدا فرمایا. الجان جو ہے اس کے متعلق علماء مفسرین کے 3 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے جو سب سے زیادہ معروف قول ہے، وہ یہ ہے کہ جنوں کا باپ مراد ہے، یعنی جنوں کے باپ کو ہم نے پیدا کیا. اس لیے آگے خلقناہ، ہو ضمیر مذکر کے لیے اور پھر مفرد کے لیے آ رہی ہے. چونکہ پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا نا، تو آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی کے ساتھ ہوئی ہے. آگے تو پھر افزائش نسل جس طرح بھی خیر وہ معاملہ ہوا وہ سامنے ہے. وہ سب سے پہلے تو اس مٹی کے ساتھ حقیقی طور پہ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا. تو پہلی رائے مفسرین کی کیا ہے کہ الجان سے مراد جنوں کا باپ ہے. دوسری رائے کیا ہے کہ یہ جنوں کی جنس مراد ہے، یعنی سارے جن ہی مراد ہیں. تیسری رائے کیا ہے کہ اس سے مراد ابلیس ہے. تو یہ جو الجان لفظ ہے، جنہ یا جنو، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، چھپانا، انسان کی آنکھوں سے
چھپنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، جیسا کہ وہ بچہ جو ابھی انسان کی نظروں سے اوجھل ہو، اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جنین۔ تو جنین اس لیے اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح کہتے ہیں نا اس کو جنون چڑھا ہوا ہے، تو کیا وہ جنون ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ ساری چھپنے کی چیزیں ہیں، اس لیے جیم اور نون دو نون یہ اس کا مادہ ہے، تو اسے کہا جاتا ہے چھپی ہوئی چیز۔ جنوں کے بارے سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 میں اللہ تعالی کا فرمان موجود ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے ہو۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے۔ آگے مفسرین کے اختلاف ہے کہ اس سے مراد کون ہے، تو زیادہ معروف جو رائے ہے مفسرین کے وہ ذکر کر چکا ہوں کہ اس سے مراد جنوں کا باپ ہے۔ تو اس اعتبار سے اس مناسبت سے پھر آپ ترجمہ کر لیں گے والجان خلقناہ، اور جن کو خلقناہ ہم نے اسے پیدا کیا، اور اگر اس سے جنس مراد ہے تو جنوں کر لیں، اور اگر اس سے تیسرا قول ابلیس والا مراد ہے تو پھر بھی اس کو واحد ہی رکھا جائے گا۔ زیادہ بہتر رائے پہلی والی ہے کہ جنوں کے باپ کو، تو پھر ترجمہ ہو جائے گا والجان خلقناہ، اور جن کو ہم نے اسے پیدا کیا۔ من نار السموم، السموم جو ہے، السموم یہ اصل میں سخت گرم ہوا، لو، اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ ایک تو اس کے زہریلے ہونے کی وجہ سے، اور ایک اس لیے کہ وہ جسم کے مسامات اس کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ السموم اگر اسے سم سے مانا جائے کہ سم اس کی اصل ہے، تو سم کسے کہا جاتا ہے؟ زہر کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر اسے السم اس کی اصل مانی جائے السموم کی، تو پھر مطلب کیا ہے کہ اس کے زہریلے ہونے کی وجہ سے ان کو آگ کے ساتھ پیدا کیا۔ اور اگر اسے مسام مانا جائے کہ اصل ماخذ یا مصدر کہہ لیں، وہ مسام ہے، مسام سے آگے السموم نکلا ہے، تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ وہ جسم کے مسامات کے اندر پہنچ جاتی ہے، اس وجہ سے اس آگ سے پیدا کیا گیا۔ یہ جسم میں مسام آپ نے دیکھے ہوں گے، ہلکے ہلکے سوراخ ہوتے ہیں جسم میں، بالکل عام نظر نہیں آتے، شاید مائکروسکوپ کا استعمال کیا جائے تو وہ مسام نظر آ جائیں۔ یہ جو ہم مالش کرتے ہیں اپنے جسم کی، تیل جذب ہوتا ہے نا، کہاں جاتا ہے وہ مسام جو ہیں ان کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں، تو یہ مسام جسم کے اوپر ہوتے ہیں۔ اچھا جی، مراد کیا ہے؟ مراد ہے خالص آگ جو دھوئیں سے خالی اور اپنی تیزی کی وجہ سے لو کی شکل اختیار کر چکی ہو، تو ایسی آگ کے ساتھ اللہ تعالی نے جنوں کو پیدا فرمایا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ وَإِذْ اور جب، قال کہا، ربک آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں، خالقن پیدا کرنے والا ہوں، بشرن ایک بشر، ایک انسان، من صلصال بجنے والی مٹی سے، من حما کیچڑ سے، مسنون سڑے ہوئے بدبودار۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں ایک انسان، ایک بشر بجنے والی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو بدبودار سیاہ گارے سے ہوگی۔ آگے فرمایا فَإِذَا پس جب، سَوَّيْتُهُ میں اسے بنا لوں، وَنَفَخْتُ اور پھونک دوں، فِيهِ اس میں، مِن روحی اپنی روح سے، فَقَعُوا تو تم گر پڑنا، لہو اس کے لیے، ساجدین سجدے کی حالت میں۔ تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، مِن روحی جو ہے کہ میں اسے اپنی روح سے پھونک دوں. روحی میں لفظ روحن اس کی اضافت کی جا رہی ہے کس کی طرف؟ یا کی طرف. میری روح، اپنی روح. اس اضافت کو کیا کہتے ہیں؟ اضافت تشریفی. اسے نوٹ کر لیں، اضافت تشریفی. الف ضاد الف فا اور تا اضافت. آگے ہے تشریفی، تا شین را یا فا اور پھر چھوٹی یا. اضافت تشریفی یعنی اس کا عز و شرف بڑھانے کے لیے اسے اپنی روح اللہ تعالی نے قرار دیا ہے. یہاں جو اللہ تعالی نے فرمایا نا میری روح، روحی، اس سے مراد اللہ تعالی کی مخلوق روح ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی طرح تو کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی. لم یلد ولم یولد. اس لیے اللہ تعالی کی ذاتی روح کسی صورت بھی مراد نہیں ہو سکتی. ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالی نے اپنی ذاتی روح میں سے کچھ روح آدم علیہ السلام میں رکھ دی، یوں نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ روح پھر آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ. خلاصتاً یہ یاد رکھیں اللہ تعالی نے روح کو آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالا ہے، اور وہ روح اللہ تعالی کی ذاتی نہیں ہے. اس کو اپنی طرف نسبت اس لیے کیا کہ انسان کی عظمت اور اس کا جو شرف ہے وہ بڑھ جائے. بات اگر واضح نہیں ہو سکی تو ایک اور مثال سے سمجھیے کہ یہ ساری کی ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ تعالی کی ہے. تمام مخلوقات کس کی ہیں؟ اللہ تعالی کی ہیں. سارے گھر کس کے ہیں؟ اللہ تعالی کے ہیں. لیکن خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو بیت اللہ کہا گیا، اللہ کا گھر. کیا باقی جو گھر ہیں وہ اللہ کے نہیں ہیں؟ اسی طرح دیگر جو مخلوقات ہیں ساری کی ساری کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. بکری پیدا کی اللہ تعالی نے کی ہے، اونٹ پیدا کیا، اور کئی ایسی چیزیں ہیں. ساری کی ساری تخلیق کس کی ہے؟ اللہ تعالی کی ہے. لیکن صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی دی گئی اسے کیا کہا گیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. باقی اونٹنیاں بھی اللہ کی ہیں. مسجد حرام کو بیت اللہ کہا گیا، باقی گھر بھی بیت اللہ ہیں، اللہ کے گھر ہیں. لیکن خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو بیت اللہ کیوں کہا گیا؟ اور صالح علیہ السلام والی جو اونٹنی تھی اسے ناقۃ اللہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان کا مقام بڑھانے کے لیے، ان کی جو عزت ہے، ان کا جو شرف ہے، اس کی بلندی کا اظہار کے لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ کی اونٹنی ہے. گویا اللہ تعالی کی طرف نسبت کر کے اس چیز کا مقام بڑھ جاتا ہے. جی آگے دیکھیے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. فسجد تو سجدہ کیا، الملائکۃ فرشتوں نے، کلہم سب کے سب، اجمعون تمام کے تمام، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ آسان ہی ہے، اور سورۃ البقرہ میں بھی اور بعد میں سورۃ الاعراف میں بھی آدم علیہ السلام کی جو تخلیق اور آدم علیہ السلام کو سجدے کا جو کہنا، اس کا تفصیل سے ذکر موجود ہے. اچھا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، ان یکونا کہ وہ ہو جائے، مع الساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. قال کہا، یا ابلیس اے ابلیس، ما لک کیا ہے تیرے لیے، تجھے کیا ہے، اللہ کہ نہ، تکونا تو ہوا، مع الساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. قال اس نے کہا، لم نہیں، اکن میں ہوں، لاسجد کہ سجدہ کروں، لبشر کسی انسان کو، خلقتہ کہ تو نے اسے پیدا کیا، من صلصال بجنے والی مٹی سے، من حمأ گارے سے،
مسنون سڑے ہوئے بدبودار. قال اللہ تعالی نے کہا فخرج پس تو نکل جا منہا اس سے فإنک پس یقیناً تو رجیم مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ وَإِنَّ اور بے شک عَلَيْكَ تجھ پر اللعنۃ لعنت ہے إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قیامت کے دن تک. ویسے یہاں وَإِنَّ عَلَيْكَ اللعنۃ، اللعنہ کا ترجمہ آپ لکھیں گے خاص لعنت. اللعنہ کا ترجمہ لکھ لیں خاص لعنت، کیونکہ الف لام ہے نا، اللعنہ ہے. تو ویسے بھی سورہ صاد آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، یعنی تجھ پر میری لعنت ہے، اور اللہ کی لعنت یہ خاص لعنت ہے. لہذا اس کا ترجمہ آپ یوں کریں گے وَإِنَّ اور بے شک عَلَيْكَ تجھ پر اللعنت خاص لعنت ہے إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قیامت کے دن تک. قال اس نے کہا ابلیس نے ربی اے میرے رب فَأَنظِرْنِي تو مجھے مہلت دے إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ إِلَى يَوْم اس دن تک یبعثون کے وہ اٹھائے جائیں گے. یہ مبعوث ہونا، بھیجنا، اٹھایا جانا اسی سے ہے. قال اللہ تعالی نے فرمایا فَإِنَّكَ پس بے شک تو من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ وقت کے دن تک المعلوم مقرر کیا ہوا، مقرر کیے ہوئے وقت کے دن تک. قال اس نے کہا ربی اے میرے رب بما اس وجہ سے جو اغویتنی تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن بلکہ لأزینن لام یہ تاکید کے لیے ضرور بالضرور یقینی طور پہ، آگے نون ثقیلہ یہ بھی تاکید کے لیے، گویا ضرور ہی میں مزین کروں گا لہم ان کے لیے فی الارض زمین میں ولا اغوینہم اور ضرور ہی میں انہیں گمراہ کروں گا اجمعین سب کے سب کو. لأزینن کہ میں ان کے لیے ضرور بے ضرور مزین کروں گا. یہ مزین کیا کرے گا، کیا چیز مزین کرے گا؟ تو یہ آیات کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں انسان کو خواہشات نفس کا پجاری بنا دے گا، اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، گناہ کے کام انہیں اچھے کر کے دکھائے گا. ہاں الا عبادک منہم المخلصین، الا سوائے عبادک تیرے بندے، منہم ان میں سے المخلصین خالص کیے ہوئے، یعنی تیرے وہ بندے جو خالص تیرے لیے چنے گئے اور جنہیں تو نے اپنا خاص بنا لیا، میں انہیں گمراہ نہیں کر سکوں گا. قال اللہ تعالی نے کہا ھذا یہ صراط راستہ ہے علیہ مجھ تک مستقیم سیدھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے یہی درست اور صراط مستقیم ہے، یعنی مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے خالص بندوں کو گمراہ نہ ہونے دوں. جیسے دوسرے مقام پر فرمایا سورۃ الحجر آیت نمبر 42 میں ہی آگے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اگلی آیت میں ہی اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی یہ سیدھا رستہ ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اپنے خالص بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود سے بچانا ہے. اگلی آیت یہی ہے جو ہم ابھی دہرا رہے تھے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان بے شک عبادی میرے بندے، لیسا نہیں ہے لکا تیرے لیے، علیہم ان پر، سلطان کوئی بھی غلبہ، کسی قسم کا کوئی غلبہ، الا مگر من اتبعک جنہوں نے تیری بات مان لی، تیرے پیچھے چلے، من الغاوین گمراہوں میں سے. مراد کیا ہے کہ جو خود ہی بھٹکے ہوئے ہوں اور جہالت کی بنا پر خود ہی تیری پیروی کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے،
وہ گمراہ ہو جائیں گے تجھ سے، لیکن میرے جو خالص بندے ہیں وہ گمراہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ نہیں اللہ تعالیٰ بس اجازت دے رہے ہیں تو نہیں، ہاں ٹھیک ہے اجازت ہے، لیکن آگے سزا کیا ہے وہ بھی بیان فرما دی۔ وَإِنَّ، اور بے شک، جہنم، جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ، یقیناً ان کا موعد ہے، وعدے کی جگہ ہے، اجمعین، سب کے سب کی۔ لہا سبعۃ ابواب، لہا اس کے سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہیں، لکل باب، ہر دروازے کا، منہم ان میں سے، جزء مقسوم، تقسیم کیا ہوا ایک حصہ ہے۔ یہ 7 دروازے مختلف قسم کے گناہ گار لوگوں کے لیے ہوں گے، جو جہنمیوں کو جہنم کے مختلف درجات کی طرف پہنچائیں گے۔ قرآن مجید میں وہ سورۃ النساء آیت نمبر 145 آپ نے پڑھی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے متعلق صحیح حدیث بھی موجود ہے کہ آگ اس کے ٹخنوں تک پہنچے گی۔ جناب سمرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان منهم من تأخذه النار الى كعبيه ومنهم من تأخذه الى حجزته ومنهم من تأخذه الى عنقه۔ یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2845 ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان میں سے، یعنی جہنمیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں آگ ٹخنوں تک پکڑے گی، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ان کی کمر تک آگ پکڑے گی، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جنہیں ان کی گردن تک پکڑے گی۔ تو یہ حدیث اور پچھلی آیت سورۃ النساء آیت نمبر 145 اور اس طرح ابو طالب کا قصہ، ان تینوں کو ملائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس طرح جنت کے درجات ہیں، یہ نہیں کہ آدمی مسلمان ہوا، نیک کام کیے، فوت ہو گیا، اس کا عمل، اور صحابہ کرام اور جو بڑے بڑے علماء فقہاء قسم کے لوگ ہیں، سب کو ایک ہی درجے میں اللہ تعالیٰ جنت میں، یوں نہیں ہے، بلکہ مختلف درجات ہوتے ہیں۔ اسی طرح جہنم کے بھی درجات ہیں۔ باری تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب ہی جنت الفردوس کا داخلہ